السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع بحث ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین، اس حوالے سے ان کے دعوے اور پاکستان کی موجودہ دیگرگوں اقتصادی صورتحال۔ وزیر اعظم نے منگل کے روز کابینہ کے اجلاس کو بتایا کہ ان کا چین کا دورہ بڑا کامیاب رہا۔ بہت جلد چین سے ایک اعلیٰ سطحی وفد آئے گا اور یہ کہ دورہ چین میں سیکیورٹی سے متعلق معاملات ایجنڈے میں سر فہرست تھے۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق چینی حکومت کو پاکستان نے بڑی یقین دہانی کروائی ہے، لیکن اس دورے کے حوالے سے ایک آنکھوں دیکھا حال ہم نے اخبارات ایک آرٹیکل میں دیکھا کہ وہاں پہ دراصل ہوا کیا، اور جو لب و لہجہ تھا، جو تقاریر تھیں پاکستان کے وزیر اعظم کی، وزیر خزانہ کی، تو انہوں نے وہاں پہ تاثر کیا چھوڑا۔ یہ ایک لحاظ سے پوسٹ مارٹم ہے وزیر اعظم کے دورے کا، ان کے اس دعوے کا کہ یہ دورہ بڑا کامیاب رہا، اور اس میں جو پاکستان کی جو مینجمنٹ کی صلاحیتیں ہیں، جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں، اس کی بھی بہت خامیاں ابھر کے سامنے آئیں۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنی تقریر میں، ایک بڑی تقریر تھی جہاں پہ بزنس مین کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا، IMF کے ساتھ قرض کے لیے بات چیت پہ لوگوں کو بریف کیا کہ ہماری کوششیں جاری ہیں، اور محمد اورنگزیب یعنی وزیر خزانہ نے کہا کہ بہت جلد ہی پاکستان چینی مارکیٹ میں پینڈا بانڈز جاری کرے گا۔ حالانکہ ان سے پہلے وزیر خزانہ شمشاد اختر نے یہ کہہ دیا تھا کہ آئندہ ہم سکوک یا یورو بانڈ جاری نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک قرضہ ہے، اور اس قرضے پہ جب تک آپ زیادہ شرح سود آفر نہ کریں اس وقت تک لوگ اس کو خریدیں گے نہیں۔ تو معلوم نہیں کیا ہوا ہے، آنن فانن کے 500-600 ملین ڈالر کے برابر یہ پینڈا بانڈز لانچ کرنے جا رہے ہیں چین میں۔ اب جہاں تک بات تھی کہ IMF کے ساتھ بات چیت سے آپ اپنے جو بزنس مین ہیں چین کی کارپوریشنز کے نمائندے آئے ہوئے تھے ان کو آگاہ کر رہے ہیں، تو یہ آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ IMF یا مغرب کے ساتھ آپ کے جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں مالیاتی حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، وہ چینی سرمایہ کاروں کے لیے ایک نان سٹارٹر ہے۔ انہیں مغرب کا کوئی بھی حوالہ پسند ہی نہیں ہے، لیکن آپ جا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم IMF سے کتنے قرضے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہماری کوئی ساتھی ہیں علینا شگری صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ایک مقامی اخبار میں، تو میرا خیال ہے وہ آرٹیکل جو وہاں پہ آبزرویشنز تھیں وہ کوئی آنکھوں دیکھا حال ہے۔ کوئی ایسے صاحب ہیں جنہوں نے لکھا یا وہ حالات بیان کیے جو کہ باقاعدہ پاکستان کے وفد میں شامل تھے، اور بڑے ایک دردناک منظر پیش کیا ہے اس تحریر نے۔ تو جو علینا شگری صاحبہ کا آرٹیکل ہے بنیادی طور پہ اسی کو میں بنیاد بنا کے بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان کا وفد شنجن گیا، جو کہ 40 سال پہلے ایک ماہی گیروں کا قصبہ تھا لیکن آج وہ ہائی ٹیک کا ہب بنا ہوا ہے، تو اس کے میئر نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کا ہب ہیں، اور اس وقت ہماری کوئی 400 ارب ڈالر سے زیادہ GDP ہے، جبکہ ہمیں امید ہے کہ 2030 تک یعنی آئندہ 6 برسوں میں ہماری جو GDP ہے وہ 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پاکستان کی GDP کوئی 360-70 ارب ڈالر ہے۔ اس کے بعد یعنی محمد اورنگزیب صاحب کی تقریر کے بعد پھر پاکستان کے نائب وزیر اعظم، جو کہ بنیادی طور پہ وزیر خزانہ ہیں، اکاؤنٹنگ میں ان کا بڑا نام ہے، انہوں نے اپنے اعداد و شمار کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی چینی سرمایہ کاروں کو کہ پاکستان بڑی زبردست جگہ ہے، آپ یہاں کے سرمایہ کاری کریں۔ 2017 کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت بڑی ترقی کر رہے تھے، ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، اور مزے کی بات اس میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہمارے پاس اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ اب یہ قطع نظر اس کے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، SIFC کا ذکر ہوا، اور
پاکستان میں موجود مواقع کا ذکر ہوا. بلا شبہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع موجود ہیں، لیکن اس کی کچھ بنیادی شرائط بھی ہوتی ہیں. اب وزیر اعظم شہباز شریف کی تقاریر وہ ایک اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے ایک ایسے مقام پہ جہاں پہ آپ انکریج کرنے گئے ہیں غیر ملکیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، کوئی 200 کمپنیوں کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جناب یہ لے کے بیٹھ گئے کہ 26 مارچ کو آپ کے 9 ورکرز تھے، انجینئرز تھے، وہ مارے گئے. یہ داسو کا جو واقعہ ہوا تھا، مجھے بڑا افسوس ہے. اور وہ اتنا معذرت خواہانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا کہ جو پاکستانی وفد نے، خاص طور پہ جو پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بزنس مین، ان کو بھی شرمندگی ہونے لگی کہ ایک ایسے موقع پہ جہاں پہ صرف مواقع کی، سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں، آپ کو اس واقعے کا ذکر کی ضرورت کیا تھی. شاید وزیر اعظم کو کئی مواقع پہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا رہے ہیں، آیا وہ موقع کی مناسبت سے وہ بات درست بھی ہے یا نہیں. ان کو سرمایہ کاری کی تلاش تھی، لیکن جو سرمایہ کار آئے تھے پوٹینشیل، ان کو انہوں نے ٹرن آف کر دیا محض یہ بات کر کے کہ ہمارے ہاں مسائل ہیں اور ہم آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے. میں نے سوچنا چاہیے کہ آپ کی صرف باتوں سے کوئی سیکیورٹی یقینی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ لوگ دوسرے اپنے ڈپلومیٹک مشنز کو بھی سنتے ہیں کہ وہ ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں. یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں جیسے ملک میں بزنس انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. تو اب جہاں جہاں یہ گئے سرمایہ کاری کی بات کی، پھر سرمایہ کاروں کو سب کچھ معلوم تھا، یعنی کہ یہاں پہ چینی آئی پی پیز کے ساتھ جو پاور کمپنیاں ہیں، ہمارے معاملات پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں، سلامتی کے خدشات ہیں، احتجاج ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور سب سے بڑھ کے جو غیر ملکی سرمایہ کار آتا ہے کاروبار شروع کرنے یا کاروبار کو میں اضافے کرنے کے لیے آپ کو کئی این او سیز حاصل کرنے پڑتے ہیں. جب تک منسٹر صاحب سے، سیکریٹری صاحب سے آپ مل نہ لیں، آپ کے کاروبار کی راہ ہموار نہیں ہوتی. لٹیگیشن جب ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے خلاف کوئی قانونی مسئلہ آ جاتا ہے، تو ان کو پھر وکیل ہائر کرنے پڑتے ہیں حکومت کے ساتھ، حکومتی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کے لیے. اب اس کے علاوہ یہ قابل غور بات ہے کہ اگرچہ 200 چینی کمپنیوں کے نمائندے اس کانفرنس میں موجود تھے شنجن میں، جہاں ہمارے وزیر اعظم اور ان کا بھاری بھرکم وفد گیا، لیکن کوئی اعلیٰ پیمانے کی جس کو کہتے ہیں 150 کا گروپ یا 100 جو بڑی ٹاپ کارپوریشنز ہیں، ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا اس کانفرنس میں. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سارے چینی سرمایہ کار یا ان کے نمائندے جب آئے تو ان کو مین ہال میں جانے نہیں دیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کی وجہ سے. آپ اندازہ لگائیے، آپ نے باقاعدہ دعوت نامے دے کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے، لیکن اس کے آگے آپ کھڑا کر دیتے ہیں سیکیورٹی والوں کو، فوجی ہیں یا ہمارے پولیس والے ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے ہیں، اور وہ ان کی تلاشیاں لے رہے ہیں. تو جو اخبار میں مضمون چھپا اس کے مطابق 2 گھنٹے تک ان سرمایہ کاروں کو انتظار کروایا گیا حال میں داخلے سے پہلے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسے حالات میں کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری کا سوچے گا، جب ایک طرف آپ ان کے چینی انجینئرز کل 2 سال کے اندر 14 انجینئرز اور ورکرز مارے گئے ہیں، وہ بھی ان کو پتہ ہے. پھر ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جھگڑا ہے، ہمارا کوئی 450 ارب روپے ہم نے دینے ہیں، کیونکہ 70-80 ارب روپے وزیر اعظم کے دورے سے پہلے ادا کر دیے گئے تھے، لیکن یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ $2 ارب کے برابر ہم نے چینی کمپنیوں کو دینے ہیں. وہ اپنے منافع یہاں سے نہیں لے جا سکتے ہیں. تو کیا ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے وزیر خزانہ کو، اور اصل وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں کہ ان حالات میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کوئی نہیں آئے گا؟ اب اللہ کرے کہ ان کا جو کہنا ہے کہ اعلیٰ سطحی وفد آئے گا اور پھر اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ پاکستان کا وفد گیا تھا اس امید پہ، اس تجویز کے ساتھ کہ آپ ہمارا $15.4 ارب کا وہ قرضہ جو کہ پاور سیکٹر سے متعلق ہے وہ رول اوور کر دیں، مؤخر کر دیں 5-6 سالوں کے لیے. پھر ٹرین اپ گریڈیشن کا ML1 کا پروجیکٹ تھا، اس کے حوالے سے بھی کوئی ٹھوس بات سننے کو نہیں ملی. کوہالہ ہائیڈرو پاور، آزاد پتن ہائیڈرو
پاور پروجیکٹ اور کراکورم ہائی وے کی اپگریڈیشن، اس حوالے سے بھی جو 32 نکاتی مشترکہ اعلانیہ تھا ہمیں کچھ بھی سننے کو نہیں ملا۔ اب بنیادی طور پہ یہ بات لے دے کے وہاں پہ جاتی ہے کہ جب عملی طور پہ ایک ملک دیوالیہ ہو چکا ہو، جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے 2 گنا ہوں، اور جس کی آمدنی صرف آپ کے قرضوں کی واپسی کے لیے بھی کافی نہ ہو، وہاں پہ لوگ کیوں سرمایہ کاری کے لیے آئیں گے؟ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جہاں پہ نہ ہو، جہاں پہ آپ کی FBR یعنی وزارت خزانہ آپ کو مسلسل زد میں رکھتی ہے اور اوور انوائسنگ کرتے ہیں، آپ کو ایڈوانس انکم ٹیکس مانگتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو وکلاء کی خدمات حاصل کر کے اپنے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر جو آپ یہ قرضہ مانگنے گئے تھے، یعنی ایک طرف ہم IMF سے 7-8 ارب ڈالر کا قرضہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم چینیوں سے بھی مزید قرضہ مانگنے گئے تھے یا قرضہ مؤخر کرنے کی درخواست کرنے گئے تھے، اور نئے منصوبوں کی ہم سفارش لے کے گئے تھے، درخواست لے کے گئے تھے۔ تو ایک ایسی صورتحال میں جب کہ آپ قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارا ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو 8-9 ارب ڈالر کا منصوبوں کی بات کرنا وہاں پہ بڑی نامناسب ہے، چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ IPPs کے حوالے سے پہلے ہی چین کو ہم ادائیگیوں کے حوالے سے مسئلے سے دوچار ہیں، تو پھر آپ مزید قرضے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کی ہم ادائیگی کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ جو نجکاری کے دعوے تو ہم نے بہت کیے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، وہاں کی کمپنیوں کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA، ایئرپورٹس، مائننگ اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انرجی کی، اس میں وہ ان کو پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم سے خرید لیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ چین گئے ہیں تو چین کی کمپنیوں کو بھی آپ اس مقابلے میں کیوں نہیں شامل کر سکتے تھے؟ یعنی وہ بھی میرا خیال ہے ایسٹس خریدنے میں، ایسے ایسٹس، ایسے اثاثے جن سے ان کو آمدنی بھی ملتی رہے، اس میں وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ کو ایک اور قرض دے دیں جو کہ کبھی شاید ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو ان لوگوں کو شاید احساس نہیں ہے کہ چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے متحدہ عرب امارات ہے، انہوں نے اپنے بچت پبلک انویسٹمنٹ فنڈز میں لگا رکھی ہے، اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈز صرف وہاں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں پہ انہیں پکے ریٹرنز یعنی پکے منافع کا، آمدنی کی واپسی کا یقین ہو۔ اب ایک ایسے ملک میں جہاں سے آپ اپنا منافع ڈالرز میں لے جانے میں بھی آپ کو مشکلات ہوں، تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ اور بالواسطہ یا براہ راست سرمایہ کاری کوئی بھی اس صورت میں صرف کرتا ہے کہ جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں، آپ کا پیسہ پھنسے گا نہیں، آپ کا منافع باہر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو بڑا ذکر ہوا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ وہاں پہ ان سے قرضے لینے کی کوشش کریں، SIFC کا ایک کام یہ بھی تھا کہ چین میں جب وہ گئے ہیں تو وہاں کی کمپنیوں کو وہ راضی کرتے کہ آپ کا پہلے سے جو کاروبار چل رہا ہے ہم اس میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے SIFC کے لیے یہ ہے کہ جو پاکستان میں پہلے سے موجود بین الاقوامی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو روکنا۔ حال ہی میں ایک M3 کمپنی ہے وہ چلی گئی، اس سے پہلے کئی ملٹی نیشنل کمپنیز اپنا کاروبار بند کر کے جا چکی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کا کرائسس جو ہے، بحران ہے، وہ نئی سرمایہ کاری اونے پونے داموں لانے کا یا اپنے اثاثے اونے پونے داموں بیچنے کا نہیں، بلکہ اس وقت جو سرمایہ کار ہیں غیر ملکی ان کو روکنا ہے اور پاکستانی سرمایہ کاروں کو یہاں پہ سرمایہ کاری پہ راغب کرنا ہے۔ پاکستانی تو کوئی یہاں پہ اپنا پیسہ لگانے کو آمادہ نہیں ہے، تو ہم کس طرح دوسرے ملکوں کے لوگوں سے توقع رکھیں کہ وہ یہاں کے اپنا پیسہ لگائیں گے؟ اب کوئی بھی آپ کو مفت پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں سہولت آپ کو حاصل نہیں ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہو، اوگرا ہو، نیپرا ہو، انہوں نے لوگوں کو NOCs کے پیچھے لگائے رکھا ہوتا ہے۔ مقدموں کی بات آتی ہے تو ان کو عدالتوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو جب تک کاروبار میں سہولت پیدا نہیں ہوگی، جب تک سرمایہ کاری کے لیے کم از کم 5 سال کے لیے
ایک ترغیبات پیدا نہیں ہوں گی اس وقت تک پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری نہیں کرے گا. اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا وزیر اعظم کا دورہ چین کامیاب رہا یا ناکام. بہت بہت شکریہ.